ہم ایسا کیا رویہ اپنائیں کہ مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ مسلمانوں میں بہت زیادہ تفرقہ ہوگا، دست و گریبان ہوں گے، بد اخلاق ہو چکے ہوں گے، مسلک بہت سے بن چکے ہوں گے، الگ الگ حکومتیں ہوں گی، باہمی اتفاق نہ ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، ہر آدمی مال کے چکر میں ہوگا، اور اخلاق اس کے ضائع ہو چکے ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، لوگ جھوٹے دعوے دار مہدی ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں مہدی کے ظہور کی، یعنی کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل وہ آئیں گے، ان کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، تو یہ بالکل قریب کا زمانہ ہوگا۔ اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام شام میں جو ان کی جامع مسجد ہے اس میں نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ ٹائم اب تقریباً جس طرح بنو اسرائیل جو ہے وہ قوت پکڑ گیا ہے، یہودیت جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بھی زوروں پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ موجود ہوں، اچانک ہی اناؤنس ہونا ہے۔ اناؤنس ان کا کعبۃ اللہ میں ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مہدی کا فنکشن کیا ہے؟ دین میں کسی چیز کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن اتر چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جو ہم نے بگاڑ پیدا کر لیے ہیں اس کو دور کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے چہرے مختلف طرف پھر گئے ہیں اس کو ایک رخ پہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارا عبادتی رخ مکہ کی طرف ہے، حرم کی طرف ہے، ہمارا سیاسی رخ بھی حرم کی طرف پھیر سکتے ہیں کہ تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے وہ حرم کے قانون کے تابع چلیں۔ یہی مہدی کا رول ہوگا۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں اور تفرقے کے خلاف جد و جہد کریں کہ آپ اپنے آپ کو تفرقے سے آزاد کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، جس کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی طریقہ زندگی ہے، پھر بھی آپ اس کو سلام کریں۔ اپنا جو آپ کا طریقہ ہے بے شک اس کو جاری رکھیں، دوسرے پر معترض نہ ہوں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تاکہ آپ میں مخالفت نہ ہو، ضد نہ پیدا ہو، ایک دوسرے کمپٹیشن مت کریں آپس میں، موازنہ مت کریں آپس میں، تو پھر انشاءاللہ آپ، اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کے آنے میں کتنا وقت ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں، اس لیے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی آپ مہدی کا کام کر سکتے ہیں کہ محبتیں پھیلائیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ مہدی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے نزدیک ہر کوئی قابل احترام ہونا چاہیے۔ جو رویہ آپ سب کے ساتھ اپنا سکیں وہی کسی ایک شخص کے لیے اپنائیں۔ آپ کے رویے میں عزت کے لحاظ سے بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سورہ نور، سورہ حجرات، دونوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خصوصی ناموں سے پکارو، صفاتی ناموں سے پکارو، ان کے ذاتی نام سے ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ ہیں ادب کے تقاضے۔ اسی لیے برصغیر کی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بہت سے نام عطا فرمائے۔ نام سے مراد ہے بہت سی خصوصیتیں عطا فرمائیں، ایسی صفات عالیہ جو کسی اور مخلوق کے لیے کبھی مستعمل نہیں ہوئی، کبھی استعمال میں نہیں آئی۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے سمجھ لیں،
اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو آگے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ ہم وسطی امت نہیں ہیں، آخری امت ہیں، مگر وسطی کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ وسطی طریقہ زندگی اپنانے والی امت ہیں، انتہا پسندی آپ میں نہیں ہوگی۔ جیسے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے ہاں صرف معافی تھی، بدلہ نہیں تھا، پنشمنٹ نہیں تھی، انتہا پسندی ہو گئی۔ یہودیوں کے ہاں معافی سرے سے نہیں تھی، بدلہ تھا اور پنشمنٹ تھی۔ تو ہمیں تو اللہ نے یہاں تک کہا کہ تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، البتہ اگر معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ بدلہ لینے کی بھی اجازت دے دی، معاف کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد قرار دیا، شہادت دینے والا۔ اب شہادت کائنات میں دو ہی چیزوں کی دی جاتی ہے، تین چیزوں کی شہادت نہیں ہوتی۔ میں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا سنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں قرآن کے مطابق اور اس بات کی شہادت دیں گے امت پر کہ ان کے اعمال کی، ان کے کریکٹر کی، ان کے رویوں کی، ان کے علم کی، ان کے سارے معاملات کی، تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کا مشاہدہ نہیں کر رہے۔ قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اگر آپ کے اندر یہ احساس آ جائے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے قائم کر دیا ہے جو میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میری نیت کو دیکھ رہا ہے، میرے سارے معاملات کو واچ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا نمائندہ ہے، آپ کا نمائندہ نہیں ہے، ایک یہ غلط فہمی نکال دیں۔ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی طرف ہیں، تو گواہی انہوں نے دینی ہے آپ کی کہ عرفان کرتا کیا تھا، اس کے اندر سوچ کیا تھی، اس کے معاملات کیا تھے۔ جب آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے بارے میں اللہ کو سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا ہے، پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہو جائیں، کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اپنا منہ انہیں دکھا سکیں؟ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو ویلکم کر سکیں؟ تو زندگی میں اس سوچ کو اپنائیے کہ مجھ پر ایک گواہ اللہ نے بٹھا دیا ہے۔ یہ منکر نکیر جو ہیں یہ بالکل الگ معاملہ ہے، انہوں نے تو ایک نے اچھائیاں لکھنی ہیں اور ایک نے برائیاں لکھنی ہیں، ایک کے پاس ریڈ پینسل ہے، ایک کے پاس گرین پینسل ہے، وہ تو اس پہ لکھے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں، جو گواہ ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، وہ شفاعت بھی تو یہی ہے کہ یا اللہ میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ بددیانتی کرتا تھا، یہ لوگوں کی بے عزتی کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑتا تھا، لوگوں کا مال کھاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کیونکہ رسول رحمت ہیں کہ یا اللہ اس کے باوجود تیرے حبیب پہ ایمان رکھتا تھا، تجھے یک و تنہا مانتا تھا، تیرا شریک نہیں بناتا تھا، تو اسے معاف کر دے۔ یہ ایک الگ رویہ ہے، مگر ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ ایک گواہ موجود ہے جس نے میرے خلاف گواہی دینی ہے، تو پھر میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی اس انداز میں سوچا اس سے پہلے؟ نہیں سوچا۔ اگر سوچ لیں تو جتنی محبت آپ آقا سے کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کسی حالت میں مجھ سے ناراض نہ ہوں، ان کی گواہی میرے خلاف نہ جائے، تو آپ کے رویے بدل جانے چاہیے۔ اگر رویے بدل گئے تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ رسول اللہ کے بہت سے پروٹوکولز ہیں اس پوری یونیورس میں، اللہ نے اپنے لیے بھی وہ پروٹوکول نہیں رکھے جو اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں صرف 4 بار لفظ محمد آیا ہے، 4 ٹائم اونلی، زیادہ نہیں لکھا کہ بار بار لوگ جو ہیں میرے پیارے کا نام نہ لیں،
بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے صفاتی ناموں سے یاد کریں۔ قرآن میں سورہ نور میں، سورہ حجرات میں اس کی پابندی آپ سے کر دی گئی کہ آپ ایسے مت پکاریں میرے حبیب کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے پہلے جو لفظ استعمال کیا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ محفل اصل میں صوفیوں کی محفل ہے۔ یہاں لوگوں کو تصوف کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں اپنی نگیشن کرنی ہوتی ہے، اپنی نفی کرنی ہوتی ہے، دوسرے کو عزت دینی ہوتی ہے، دوسرے کو احترام دینا ہوتا ہے، اور یہ پرزیوم کر لیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دوسرا ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، دوسرا ہر شخص مجھ سے نیک ہے، مجھ سے بہتر ہے، اس کا نظریہ بہتر ہے، اس کا طریقہ بہتر ہے۔ معافی کے درس دیے جاتے ہیں، معاف کروانے کے بھی، معاف کرنے کے بھی، کیونکہ اصول ہے جو معاف کرے گا اسی کو معافی ملے گی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ آپ کی غلطیاں اور کوتاہیاں تو معاف کر دے، پوری سوسائٹی، پورا زمانہ، اور آپ کا ردہ پنجابی میں کہتے ہیں تھائیں روے، تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو تصوف بنیادی طور پہ بہترین اخلاق، بہترین رویوں، سیکریفائس کرنا، خدمت کرنا، اللہ کے حضور صحیح معنوں میں جھکنا۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہم ہر وقت تو اللہ کے شاکی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، موسم کا، حالات کا، زمانے کا، حکومتوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ٹریفک کا، مطلب ہم نے شکوہ سیکھ لیا ہے۔ اگر شکوہ ہی آپ کرتے رہیں گے تو شکر کب کریں گے؟ ایک اصول یاد رکھیں، دو گروہ ہیں، ایک شکر کرنے والوں کا ہے اور ایک شکوہ کرنے والوں کا ہے۔ جو شکوہ کر رہا ہے وہ شکر والے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کے دن اپنے اپنے اندر یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد شکوہ نہیں کرنا۔ یہ پروگرام بنائیں۔ ابھی مصدق صاحب آپ کو فارمولہ بتا رہے تھے کملی والے سے ملنے کا، اس فارمولے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ شکوہ چھوڑ دیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ شکوہ چھوڑیں، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں، پہلے سے اضافہ کریں، اس کی پرسنٹیج بڑھائیں۔ کیوں ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کی پرسنٹیج بڑھا کے کیا ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے۔ جب خود غرضوں میں سے نکل جائیں گے، شیطان کے گروہ سے نکل جائیں گے۔ شیطان کے ہاں خود غرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ دینے والے دو ہیں، اللہ بھی دینے والا ہے، رسول بھی دینے والا ہے، اس کا نام ہی قاسم ہے، تقسیم کرنے والا۔ تو آپ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ملاقات بھی تو ہو جائے گی، پھر ملاقات بھی تو ہو جائے گی۔ میں چند پروٹوکول، ابھی ایک تو میں نے یہ بتایا آپ کو، پہلا پروٹوکول کہ قرآن میں صرف 4 بار میرے آقا کا نام آیا۔ اللہ نے جہاں بھی بات کی صفات سے کی، مدثر کہا، مزمل کہا، طہا کہا، یاسین کہا۔ اب یاسین جیسا نام بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ اتنے بڑے عظیم لوگ جو بڑے علم والے ہیں، وہ کبھی انہوں نے امت کو یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا، یاسین کا معنی ہی نہیں بتایا۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ یاسین کہتے ہیں رازدان کو۔ رازدان کس کا رازدان؟ اللہ کے راز جاننے والا، جس کو اللہ کے راز بھی پتہ ہیں، اندر کی کہانیاں پتہ ہیں، قرآن کے راز پتہ ہیں، قرآن کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یاسین کا معنی کوئی نہیں بتاتا۔ اسی طرح غلط العام ہے۔ امی کا میں نے اس میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں نے سرکار کے ناموں کی لسٹ نکالی تھی، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اس پہ بات کروں گا، مگر ٹائم کیونکہ کم ہے، تو امی کا لفظ استعمال ہوا۔ جہاں آپ ترجمہ پڑھیں گے لکھا ہوگا ان پڑھ۔ اوے ظالموں،
جس کو اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ، جس کو ایک ٹیچر پڑھائے وہ پڑھا لکھا۔ کیا ظلم ہے اور کیا نالائکی ہے اور کیا بیوقوفی کی بات ہے۔ امی کا مطلب یہ تھا، حالانکہ 10 لوگ مکہ میں ایسا تھے جو پڑھے لکھے تھے، مگر مکہ کے سارے باشندوں کو امی کہا جاتا تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا گیا، سبھی کو کہتے تھے۔ تو لوگوں نے ان 10 کو بھی امی کہا جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے لوگوں کو آئندہ پڑھنا سکھایا۔ حالانکہ امی کی نسبت یہ تھی، آپ کا تعلق ام القریٰ سے تھا۔ ام القریٰ مکے کا اصل نام ہے۔ ام میں نے ماں، قریٰ میں نے بستی، بستیوں کی ماں کہلاتا ہے مکہ۔ مکہ کے رہنے والے کو امی کہا جائے گا، جو ام القریٰ کا رہنے والا ہے۔ ان پڑھ نہیں ہے، نقص ہے ان پڑھ ہونا، اور اللہ کے رسول الحمدللہ نقائص سے مبرہ اور آزاد اور پاک ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی یہ شاہد کی بات کی۔ اب رحمت ہے، اللہ نے وہاں منفی جملہ استعمال کیا، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ منفی جملہ قرآن حکیم میں تب آتا ہے جب کسی چیز کی انتہائی کیفیت کو بیان کرنا مقصد ہو۔ یہ 2 جگہ آپ کے لیے اللہ نے، ایک جگہ یہ کہا کہ تم اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے حریص ہو۔ حریص کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ انتہائی طور پہ چاہتے ہو کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت کا بھلا ہو جائے، انسانیت کی بخشش ہو جائے، انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ حریص کا لفظ بھی استعمال کیا، نیگیٹو لفظ، یعنی کہ پازیٹیو لفظ جو ہے جب وہ ختم ہو گئے تو نیگیٹو لفظ سے اس کی انتہائی منزل کو ثابت کیا گیا، حریص علیکم۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ کی شان تو ملاحظہ کریں پروردگار عالم کی، کہ اپنے صفاتی نام 99 اپنے حبیب کے بھی اس سے کم نہیں ہونے دیے۔ اللہ کے حبیب کے بھی اتنے ہی نام، قرآن کے بھی اتنے ہی نام ہیں،